امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات آج برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف استنبول میں چند گھنٹے قیام کے بعد سوئٹزرلینڈ روانہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت متوقع۔ قطری نمائندے بھی امریکہ ایران مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت پر عمل درآمد کی حمایت اور اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حل کی کوششوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف کی قیادت میں وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ عباس عراقچی، اسماعیل بقائی اور گورنر سینٹرل بینک بھی شامل۔ ایران کے مذاکراتی وفد کو مناب 168 کا نام دیا گیا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ امریکی سفارتکار اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر نے میڈیا ٹاک میں کہا، ایران کے جوہری مسئلے اور لبنان جنگ بندی پر بات ہوگی۔ لبنان میں تنازع کی شدت کچھ کم ہوئی ہے۔ ایرانی وفد امریکہ پر زور دے گا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے جائیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل درآمد کر چکے۔ مخالف فریق نے اپنے وعدوں پر عمل سے انکار کیا تو ایران جوابی اقدامات کرے گا۔ ایران مفاہمتی یادداشت کی بنیاد پر وعدے کے بدلے وعدہ اور عمل کے بدلے عمل کے اصول پر قائم ہے۔ معاہدے پر پیش رفت کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال۔ تہران آمد پر ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ امریکہ ایران معاہدہ خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار۔ آبنائے ہرمز میں 60 روزہ مدت ختم ہونے کے بعد کوئی ٹول نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ٹول صرف امریکہ کے حق میں اور امریکہ کی جانب سے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ قرار دیا۔ کہا، معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کے اخراجات کے بدلے ٹول عائد کر سکتا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، ضلع نبطیہ، وادی بقا اور ضلع سور میں بمباری، مزید 32 افراد شہید، متعدد زخمی، درجنوں مکانات تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں مسلسل بمباری، ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے بیان میں کہا، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنائے ہرمز دوبارہ بند کی گئی۔ اہم آبی گزرگاہ میں بحری جہازوں کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شرط کی ہی خلاف ورزی کی۔ آبنائے ہرمز بند کرنا پہلا قدم ہے، جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ دوسری طرف ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے، ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل جاری ہے۔ امریکی افواج آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حمل کی نگرانی کر رہی ہے۔ 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس آج مصر میں ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر شامل اسحاق ڈار اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مصری معاون وزیر خارجہ اور پاکستان کے سفیر نے مصر آمد پر اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار نے میزبانی پر مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملیں گے۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں کامیاب ثالثی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث سب سے پہلے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا۔ پاکستان نے مشکل ترین سفارتکاری سے امن کا راستہ ہموار کیا۔ پاکستانی قیادت کی امریکہ اور ایران سے بہترین ہم آہنگی نے پاکستان کو ثالثی کے کردار کے لیے سب سے موزوں بنایا۔ سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ اسٹیفن پاؤنڈ نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو
کو عالمی منظرنامے میں اہم ترین قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیری نے کہا پاکستان خطے میں ایک بااثر سفارتی اور فوجی کھلاڑی بن چکا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کل مستعفی ہونے کا امکان۔ کیئر سٹارمر کا کابینہ اراکین مشیروں اور ساتھیوں سے مشاورتی عمل مکمل۔ برطانوی ایک اخبار کے مطابق کیئر سٹارمر کو معلوم ہو چکا ہے کہ لیبر پارٹی کی اکثریت اینڈی برنم کے ساتھ ہے۔ کیئر سٹارمر نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کا روڈ میپ بھی دیں گے۔ کیئر سٹارمر پر لیبر پارٹی اراکین کی جانب سے دباؤ ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے کا ٹائم ٹیبل دیں۔ دباؤ اینڈی برنم کے الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچنے سے بڑھا۔ اینڈی برنم گریٹر مینچسٹر سے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اینڈی برنم کو اب پارٹی قیادت کا مقابلہ کرنے کے لیے 81 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اینڈی برنم وزیر اعظم بنے تو شبانہ محمود کابینہ میں برقرار رہیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دیں۔ مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان میں قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ صدر نون لیگ جی بی حفیظ الرحمان نے کہا نون لیگ اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ ڈیپٹی اسپیکر اور گورنر مسلم لیگ نون سے ہوں گے۔ صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد ایڈوکیٹ نے کہا قائد ایوان کے لیے ووٹ دینے کے اعلان پر نون لیگ کے قائدین کے مشکور ہیں۔ گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امور پر فیصلہ بلاول بھٹو کریں گے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر نظر ثانی۔ وزیر اعظم نے ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے 11 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی شامل۔ کمیٹی متنازع شقوں کا جائزہ لے کر سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کمیٹی کو جلد نظر ثانی کر کے تجاویز پیش کرنے کی ہدایات۔ 9 مئی کے ایک اور کیس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں۔ میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی میں مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 18 جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 20 میں سے 12 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لاہور میں 9 مئی کے کل 14 مقدمات درج ہیں۔ 8ویں مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ شاہ محمود قریشی اب تک 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد۔ بعض لوگ ایسی خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وزیر اعظم بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا بھر میں عزت اور وقار حاصل ہوا۔ ایسی بحث ملک دشمن عناصر کی جانب سے کی جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن سے مذاکرات کی کوشش کی۔ اپوزیشن دور میں ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی مسائل اور سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی روایت ہے کہ سیاسی رہنما ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ پیٹرول مزید سستا کر کے مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دیا جائے۔ دہشت گردی بڑا ناسور ہے، اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے ہر صورت ملک میں امن لانا ہوگا۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے انہیں ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے۔ قانونی پیچیدگیوں کے باعث پورے سال کا بجٹ پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان اور مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ مشیر خزانہ نے کہا نیشنل اکنامک کونسل کے ایجنڈا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ تمام صوبے پیسے دیں گے۔ ہم نے پیسے دینے سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں 121 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ این ایف سی ووٹ ہو جاتا تو 300 ارب روپے خیبر پختونخوا حکومت کو مل جاتے۔